ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ آج احتساب کا لفظ تو بدتمیز لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ہے شیطانی آرڈر جس کو لوگوں نے نافذ کیا ہے، خبردار احتساب کا نام دیا، محاسبہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ یہ مذہب کے نام پہ سکھایا جائے، یہ سیاست کے نام پہ سکھایا جائے، یہ مقدس ہستیاں بنا کے یا مقدس ادارے بنا کے یہ کام کیا جائے کہ جس کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ یار ان مقدس ہستیوں میں محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کون سی ہوگی ہے؟ حضرت ابو عمر سے بڑھ کر کون سی مقدس ہستیاں ہوں؟ محمد رسول اللہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں میں سیدھا چلوں میری اطاعت تم پر فرض ہے، میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کرنا تم پر فرض ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ آپ کے کپڑے کدھر سے بن گئے۔ میری بات سنیں، یہ شے وہاں قدر کے طور پر، ویلیو کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی نہ گئی ہوتی، کسی کو جرت ہو سکتی تھی کہ خلیفہ وقت کو خطبہ دیتے وقت اٹھ کے کہہ دے؟ یہ وہاں معروف تھا تبھی تو کہہ دیا، غیر معروف ہوتا سارے لوگ اتنی موٹی موٹی آنکھیں نکال کے دیکھتے یہ بدتمیز کہاں سے آ گیا، گستاخ، ناہنجار، اس کی آخرت برباد۔ آج تو یہی ہوتا ہے۔ آپ ذرا کسی، حضرت عمر تو خیر حضرت عمر تھے ایک جھوٹے مکار دغا باز فراڈی، کوئی پیر آپ کو ٹکر جائے، کوئی امیر آپ کو ٹکر جائے، اس سے ذرا پوچھ کے دیکھیں بڑی مجلس میں لوگوں نے آپ کے چھتڑے نہ اڑا دیے تو کہنا، اور آپ کی نسلوں کے اوپر سے بھی بدتمیزی کا داغ نہیں دھلے گا۔ اور ویسے مرنا سب نہیں ہوتا ہے، جب مریں گے تو پھر بھی یہی کہیں گے اس لیے مر گیا ہے کہ اس نے وہ فلانے صاحب کی گستاخی کی تھی۔ تو اب معروف منکر ہو گیا، منکر معروف ہو گیا، تو جس کے دین کی حقیقت ہی احتساب کائنات ہے اس کو یہ سکھا دینا ہے کہ احتساب اپنا بھی نہیں کرنا ہے۔ وہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب بھی نہیں کرنا، نہ کسی کے بارے میں آدمی کو مثبت سوچنا چاہیے۔ کیسے سوچنا چاہیے؟ مثبت سوچنا چاہیے۔ اب وہ مجھے نام نہیں، یہ جو آپ کے موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں، گلاس آدھا بھرا ہوا ہے کہ آدھا خالی ہے؟ پتہ چل جاتا ہے بندہ منفی سوچتا ہے کہ مثبت سوچتا ہے، تو مثبت سوچنا چاہیے۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹ نہیں گیا تھا، پاکستان دو ہو گئے تھے۔ یہی مثبت ہوگا نا، دو ہو گئے تھے، پہلے ایک پاکستان تھا، اب دو پاکستان ہو گئے۔ آپ نے دیکھا نہیں، پہلے ایک کو امداد ملتی تھی، اب دو کو امداد ملتی ہے۔ ایک پاکستان کی بڑی لمیٹیشنز تھی، اب انڈیا دو پاکستانوں کے بیچ میں اس کی پسلیاں جکڑی ہوئی ہیں۔ یہ سارا جو ہے مثبت سوچنا چاہیے نا۔ تو یہ مثبت اسی لیے بندہ سوچتا ہے کہ آنکھیں بند رکھے کبوتر۔ تو ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ احتساب بہرحال منفی سوچے بغیر نہیں ہو سکتا، سوال کھڑا ہوگا تو احتساب ہوگا، اور کچھ نہ کچھ بہرحال اس میں بے لاگ پن ہوگا تو احتساب ہوگا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں جمع ہو سکتی بھائی، عقیدت اور احتساب، احترام اور احتساب۔ احتساب تو پھر وہ کھرا برا کام ہے۔ مجھے اصل میں ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، احمد انصاری صاحب، وہ بھی فوج میں رہے، پھر اس کے بعد وہ شامل ہو گئے۔ اس وقت بہت بڑی پارٹی ہوتی تھی جمعیت علماء پاکستان، اب تو اس کے کئی حصے بن گئے، تو وہ اس کا وہ زور نہیں رہا۔ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی پارٹی، اس میں شامل ہو گئے۔ بعد میں ان سے اختلاف ہوا، تنظیم میں شامل ہوئے، ہمارے ساتھ پھر وہ
تحریک خلافت کے ایک وقت میں ناظم اعلیٰ بھی رہے، جو ڈاکٹر صاحب نے تحریک خلافت شروع کی تھی. اس میں ہمیں سفر کرنے کا بھی اکٹھا موقع ملا. تو ظاہر ہے جب جاتے تھے تو احتساب بھی ہوتا تھا، لوگوں سے پوچھ گئے بھائی کیا کام کیا، کیا نہیں کیا، کتنا کیا ٹارگٹ دیا تھا، پورا ہوا نہیں ہوا. تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ یار آپ ادھر جمعیت علماء پاکستان میں بھی رہے ہیں، وہاں پہ بھی جب دوروں پہ جاتے تھے تو اسی طرح لوگوں سے جو ہے نا وہ فیڈ بیک لینا ہوتا تھا، کچھ یعنی کچھ ان کا جو ہے تعاقب ہوتا تھا. تو ہنس کے کہتے ہیں وہاں پہ خدمت اتنی کر دیتے تھے کہ پوچھنے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ عقیدت اور احتساب تو نہیں جمع ہو سکتے نا جی.